زمین کا مالکانہ حق ہمیں ملا. عوامی مسائل، حکام کے رد عمل اور دیگر موضوعات سے لے کے تازہ ترین تفصیلوں، تحریروں، مراسلوں اور رپورٹوں سے آراستہ AZ نیوز 11 کے آج کے اور اہم خاص موضوعات ہیں. جنوبی ضلع پلوامہ میں نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے پارٹی ورکرز کنونشن سے کیا خطاب. کہا دفعہ 370 کی دفعات کو منسوخ کرنے کے اپنے فیصلے سے جموں اور کشمیر اور باقی ملک کے درمیان تعلقات کو نقصان پہنچا. دریاسنا جنوبی ضلع پلوامہ میں نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے ایک روزہ پارٹی ورکرز کنونشن سے خطاب کیا. واضح رہے عمر عبداللہ نے بی جے پی کی زیر قیادت مرکزی حکومت کے خلاف حملہ کرتے ہوئے کہا کہ اس نے دفعہ 370 کی دفعات کو منسوخ کرنے کے اپنے فیصلے سے جموں اور کشمیر اور باقی ملک کے درمیان تعلقات کو نقصان پہنچایا. انہوں نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سابقہ ریاست کی خصوصی حیثیت کو منسوخ کرنے کے فیصلے سے کوئی بھی خوش نہیں ہے. انہوں نے مزید کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مرکزی حکومت ایسا کیا ہے اور یہ کرتے ہوئے انہوں نے لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے. انہوں نے مزید کہا ہے کہ جموں کشمیر سے کیے گئے وعدے دہلی میں بیٹھے کسی ایک لیڈر یا پارٹی کے وعدے نہیں ہیں بلکہ یہ وعدے پورے ملک نے کیے تھے. انہوں نے مزید کہا ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے یہ بانڈ دہلی کے کسی شخص کے درمیان نہیں تھے بلکہ ملک اور جموں کشمیر کے بیچ ہوا تھا. آج کے پارٹی کنونشن میں جنوبی ضلع سے تعلق رکھنے والے سینئر نیشنل کانفرنس کے ورکرز موجود تھے. آئے دیکھیں اس حوالے سے خصوصی نمائندے نثار علیہ کی یہ مفصل رپورٹ. مزید اپڈیٹس کے لیے اپنے من پسند سوشل میڈیا ڈیجیٹل پلیٹ فارم AZ نیوز 11 کو لگاتار فالو کرتے رہیے. یہاں سے وہ دینا ہوگا جو پلوامہ ضلع کا بھی خیال رکھے گا, جو پلوامہ اسمبلی حلقے کا خیال رکھے گا, مارچیں کرنے کے لیے پہنچا سکے گا. یہاں روزمرہ کے وہ تبھی ممکن ہوا کہ 370 جموں کشمیر میں ہمارے بچوں کو سکول سے لے کے یونیورسٹی تک مفت تعلیم فراہم کیا جانا, وہ تبھی ممکن بنا جب تک جموں کشمیر میں 370 تھا. اسی طرح کی اور باتیں کی جا سکتی ہیں جو صرف اور صرف جموں کشمیر میں تب ممکن ہوئے, چاہے سنگل لینڈ ایڈمنسٹریشن باقی چیزیں. لیکن جہاں وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ 370 سے جموں کشمیر کو کیا فائدہ ہوا, وہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 370 ہٹانے کے بعد جموں کشمیر کو کیا ملا. مجھے حکومت کے افسر نے روزگار کا آرڈر بنا دیا, آج میں سرکاری ملازمت کر رہا ہوں. کیا ایک بھی ایسا نیا فیکٹری کھلا جس میں ہمارے بچے کاروبار کر رہے ہیں؟ کیا ایک نیا ہسپتال کھلا جہاں ہمارے مریض علاج حاصل کر رہے ہیں؟ بی جے پی کو دور رکھنے کے لیے, لیکن پھر یہاں سرکاریں بنی بی جے پی کے ساتھ. اس ٹائم ایک سلوگن دیا گیا مرحوم مفتی سعید صاحب نے کہ ساؤتھ پول نارتھ پول. جب تک ہم ساؤتھ پول نارتھ پول کو اکٹھے نہیں ملائیں گے تب تک ہماری ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی. اگر آپ کو یاد ہوگا اس ٹائم عمر عبداللہ صاحب نے, ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب نے انکنڈیشنل سپورٹ دیا تھا مفتی محمد سعید صاحب کو کہ ہمیں سرکار نہیں چاہیے, سرکار آپ چلائیے لیکن بی جے پی کو تھوڑا دور رکھیے. تو انہوں نے بولا نہیں, ہمیں ہندوستان کے ساتھ, ہمیں ہندوستان کی بڑی کانسٹیچوئنسی ہے, بی جے پی کے ساتھ, ہمیں ان کے ساتھ جانا چاہیے. تو لوگوں نے دے دیا, لوگوں نے سپورٹ کیا, چلو جی ٹھیک ہے. تو اس کا رزلٹ لوگوں کے سامنے آ گیا. آج کی ڈیٹ میں لوگ ویل ایجوکیٹڈ ہے, اب سوشل میڈیا ہے, کمیونیکیشن آج کی ڈیٹ میں بہت زیادہ ہے. تو لوگوں کو پتہ چلا کہ نہیں, اگر کشمیری کی کوئی پہچان ہے, اگر کشمیری کی کوئی آئیڈینٹی ہے, وہ نیشنل کانفرنس ہی ہے, وہ یہ حل والا جھنڈا ہی ہے, کیونکہ اس جھنڈے کی قربانی ہے. نیشنل کانفرنس ایک آرگنائزیشن نہیں ہے, یہ ایک تنظیم نہیں ہے, یہ ایک تحریک ہے. تحریک میں اتار چڑھاؤ آتا ہے, کبھی اتار, کبھی چڑھاؤ, کبھی سختی, کبھی وہ, یہ آتا ہے. مگر الحمدللہ شکر ہے اللہ کا کہ اس لیڈرشپ میں جو لیڈر کی شپ میں ہمیں آج کی ڈیٹ میں عمر عبداللہ صاحب, جیسے میں نے اپنی اسپیچ میں بھی کہا, آپ نے دیکھا ہوگا جب عمر صاحب چیف منسٹر تھے, جب یہاں پر کلنگس ہو گئی تو عمر صاحب نے اس ٹائم کیسے رویا اسمبلی میں کہ میں ان لوگوں کو کون سا جواب دے دوں گا, جن کے بچے مر گئے, 120 لوگ جن کے مر گئے, میں ان کو کون سا جواب دوں گا, جبکہ میرے بھی 2 بچے ہیں.